بڑی قدرت ہے کلمے میں جو کلام کے ذریعے سے ہم پر ظاہر کیا گیا. ہاللیلویہ. تواریخ کی کتاب کے 28ویں باب کو میں آپ کے لیے کھول رہا ہوں. پہلا تواریخ 28واں باب آیت نمبر 9 سے پڑھوں گا. ضرور کھولیے، آپ کے ہاتھ میں کتابیں ہیں. اور تو اے میرے بیٹے سلیمان، داؤد کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان. پرستش کرنا بڑا اچھا ہے، خدا سے ملاقات کرنا بہت اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اس کے بندے بن کے رہنا. داؤد تو بڑا ہی پیارا تھا خدا کا. لفظ داؤد جو ہے نا، اس کا معنی ہی پیارا ہے. لفظ داؤد جو ہے اس کا معنی ہے پیارا. تو وہ اس کا بڑا پیارا تھا. ہاں بھائی، پیارا ہے داؤد. اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان. پہچان بڑی ضروری ہے. سب باتیں ٹھیک، اگر پہچان نہ ملے تو بیکار. پہچان نہ ملے خدا کی، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر. پہچان کے ساتھ ایک لفظ جوڑا ہے، آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے عبادت. کیسی عبادت؟ اوپری اوپری، پورے دل اور روح کی مستعدی، پختگی، روح کی تیاری. مستعدی کا مطلب ہے پختگی اور تیاری. ٹھیک انداز سے، پوری تیاری کے ساتھ عبادت. جو عبادت نہیں کرتے ان کا بھی خدا ہے بھائی، ان کا بھی خدا ہے. جیسے جانوروں کا خدا ہے ویسے ان کا خدا ہے. نہ جانوروں کو پہچان نہ ان کو پہچان. خدا تو ہے نا، روٹی دیتا ہے. ان کا پورا ایمان ہے کہ روٹی دیتا ہے. مثال دیتے ہیں کہ جو کیڑا پتھر میں ہے اس کو بھی وہ روٹی دیتا ہے. روٹی دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مددگار ہے، ان کا پروردگار ہے. لیکن عبادت لوگوں کے پاس نہیں، اور اگر ہے بھی تو پورے دل سے نہیں، روح کی مستعدی سے نہیں. ارے یہ کیا چیز؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟
عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کہتے ہیں کس کو ہے؟ لفظ جو عبادت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کیا چند گیت گا لیے جائیں؟ ٹھیک ہے، درست ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت کا جو لفظ ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے بنا یہ؟ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، این بے دال عبد، عبد، عبد نہیں عبد، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا، مزدوری کرنا، کھیتوں میں کام کرنا، یہ خاص طور معنی ہے، کھیت کے اندر کام کرنا۔ تاہم کسی بھی مالک کی خدمت کرنا، عبد کے معنی محنت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مزدوری، محنت کے ساتھ مزدوری کرنا۔ ہم تو ستائش کے لفظ بولتے ہیں، کھیت میں کام بھی کرتے ہیں، جیسے جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، جھاڑیاں ہم نے اپنے دل کی زمین سے نکال پھینکی۔ دل بڑا سخت ہے، دل کی زمین بڑی سخت ہے، کبھی اس میں ہل چلایا، اس میں گینتی ڈالی ہے، اور اس میں سے پتھر جو روڑے ہیں وہ نکالے ہیں، کئی مارتے ہو روڑا نیچے، کئی جانے نہیں دیتا، کدال آپ کی ربا نیچے نہیں جانے دیتا، پر جب گنتی لگائی جاتی ہے تو وہ پتھروں کو بھی توڑ کر کے اکھاڑ کے باہر نکال پھینکتی ہے۔ عبد اس کو کہتے ہیں، کھیت میں کام کرنا، مزدوری کرنا، محنت کرنا، اس سے لفظ عبادت بنا۔ یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں بھی اسی طرح سے ہے، یہ دونوں سسٹرز ہیں آپس میں، عربی اور عبرانی۔ یہ کچھ کم ہو گیا بات، آواز چل رہی تھی۔ تو خدا نے اپنے خدا پورے دل خدا ان کو پہچان، اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے، پختگی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ اپنی بائبل کو ذرا کھول کے رکھیے، میں لفظوں کے اوپر آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ تو عبادت کر، اور آگے لفظ ہے کیونکہ عبادت کر پورے دل سے، روح کی مستعدی سے، کیونکہ تو عبادت کے لیے آیا، اس کا دھیان تیرے دل کے اوپر اور تیری روح کے اوپر ہے۔ عبادت کس طرح سے کر رہا تو؟ حاضری دینے کے لیے آیا یا عبادت کرنے کے لیے آیا؟ بعض لوگ خدا کی حضوری اور حاضری دیتے ہیں، عبادت کا معنی نہیں جانتے۔ جب تو آئے خدا کی حضوری میں تو کوئی پھولا پھالی کر اپنے دل کی، روح کی، جان کی، خیالوں کی کیا سوچیں چلتی ہیں، کیا خواہشیں چل رہی ہیں۔ جب تو خدا کی حضوری میں آئے
تو وہاں پر ڈگنگ شروع کر، اس کو ڈرلنگ شروع کر، کھدائی شروع کر، پتھر نکالنا شروع کر اور جھاڑیاں کاٹنا شروع کر، عبادت میں آ کے یہ کرو۔ میں نے یہ حوالہ کھولا ہوا ہے اور یہ معنی بتا رہا ہوں، کوئی الٹے معنی تو نہیں دکھا رہا آپ کو۔ کیا یہ معنی بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ کیونکہ دنیا بڑی سیاسی ہے، ہم نے بڑی اعلیٰ تعلیم پائی ہے، شاید کو اور اس سے بہتر معنی بھی ہمارے پاس ہو، پر جو میں نے کہا کیا یہ معنی ٹھیک نہیں ہے؟ لکھا ہے پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیوں اس طرح سے کر، تو دل سے اور روح سے، دل سے اور روح سے کیوں ہی تو اس کی عبادت کر، کیونکہ جس دل اور اس روح کے ساتھ تو عبادت کر رہا ہے سب دلوں کو جانچتا ہے۔ منہ سے لفظ کیوں نکل رہے ہیں؟ دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں، یا اوپرے ہیں، یا مجبوری سے ہیں، تھکے ہیں، منہ کھولنے کو جی نہیں چاہتا، پادری مجبور کرتا ہے ہو اونچی گاؤ، کچھ سننے کو جی نہیں کرتا، پادری کہتا ہے ناچنا شروع کرو، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، وہ کہتا تالیاں بجاؤ، ہمارے ہاتھ پیڑ کرتے ہیں، درد ہوتا ہے، انگلیوں میں حرکت کوئی نہیں رہی، ارے کیا کریں ہم؟ عبادت کو ہے پر وہ ہمارے دل کو جانتا ہے، عبادت میں ہمارا دل کیسا ہے، کس دل اور کس روح کے ساتھ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے تو یہی معنی سمجھا اس آیت کا، داؤد یہی سلیمان کو سمجھا رہا ہے اپنے بیٹے کو، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اس سے پہچانتا ہے، ہماری عبادت کو پرکھتا ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہوئی کہ ہم بلا لیے گئے، یہ اس کی مہربانی ہوئی کہ ہمیں نجات مل گئی ہے، بڑا ہی فضل ہوا، ہمیں پاک روح کی قوت ملی، قوت کا لباس ملا، مسا ہمارے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن ہماری عبادت جو ہے، بڑی خوبصورت بات خدا یسوع مسیح نے 20ویں باب میں خروج کی کتاب کے اندر بتائی ہے، اور چوتھا حکم یہ ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن۔ یاد کیا چیز ہوتی ہے؟ یاد کر کے، اج کی وار ہے، جمعرات ہے کہ جمعہ ہے، آج ہفتہ آ گیا، اتوار کی دن ہے، پورا ہفتہ ذہن میں اتوار کا دن گونجتا رہے، کتنا اتوار ہے، کدو جانا ہے، اور میں ہاتھ جوڑ لیں گے، کدو جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے، جدو 12 بج جانے گے، ایک گھنٹہ لیٹ پورا کی کرن لے ہیں بھائی، تینوں سارا ہفتہ یاد نہیں سا، اور کام نبیڑ لیتا، تو سویرے سے نہیں کرنے سے اتوار والے دن۔ بہت خوبصورت حکم ہے، 10 حکموں کے اندر چوتھا حکم، یاد کر کے، سبت کا دن یاد کر کے تو خدا کی حضوری میں آنا۔ وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، پھر اسرائیل نے اس کا یہ اصول ٹھہرایا، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اور خاص جو آج میں جملہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میرا کوئی وعظ نہیں ہے، صرف بائبل میں سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، شاید بعض کا بھول گیا ہو کوئی آدمی یہ لفظ
تو میں یہ فکرہ آپ کو یاد دلانا، جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں. اگر تو اسے ڈھونڈے، اے میرے بیٹے، اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا. اگر تو اسے ڈھونڈے گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، ڈاکٹروں پر، فلاں جگہ فلاں جگہ، ارے عبادت کر، عبادت میں ڈھونڈا جاتا ہے. یہ گل ہے پادری صاحب، یعقوب بھائی، ایسے ہی ہے. اس آیت کا مطلب کیا بھائی؟ فرما رہے ہو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ عبادت میں تو آتے نہیں، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جی میں تو کبھی کسی عبادت سے گیا ہی نہیں. ایک کبھی ایک بہت بڑا لکھا آدمی ہے جی، میں تو اس کی باتیں سن کے قائل ہو گیا اس کی دانائی کا. پر کہتا جی میں کسی چرچ میں نہیں جاتا. اتنا بے وقوف ہے، اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا بڑا بے وقوف ہے. کہتا جی میں تو کسی عبادت میں نہیں جاتا، وہ فلانا بھی غلط، فلانا سارا کا طریقہ ہی غلط ہے، جو بائبل کے طریقے پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں. ارے تو عبادت نہیں کرتا، تجھے ملے گا کیا؟ تجھے ملے، خدا مل جائے گا. جو عبادت نہیں کرتے ان کو سیانے بن کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج کل تو دنیا کو ایک بڑا آسان طریقہ مل گیا. پادری واز کرتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک کے اوپر ساری دنیا میں چل رہا ہے. لوگ نال پانڈے باندھتے رہتے ہیں، کپڑے دھوتے رہتے ہیں، نالے کلام سنتے رہتے ہیں. دورے کام ہو رہے ہیں. دوستوں میں بیٹھے چائے بھی پی رہے ہیں. بھائی کلام سنا جی، دیکھو تو دوستوں کو بلایا چائے کے اوپر اور کلام بھی سنا دیا. اپنی باتیں بھی چل رہی ہیں، کلامی باتیں چل رہی ہیں. بڑا آسان طریقہ ہو گیا. پادریوں نے بڑی سہولت پیدا کر دی ہے، میں نے بھی پیدا کر دی. لوگ کہتے ہیں جیسے تہاڈا پیغام تو اسی گھر وچ ہی بیٹھ کے سننے ہیں اور باقی باتوں میں نہیں جاتے. ان کا گھر عبادت خانہ بنا ہوتا ہے. لیکن مقدسوں میں رفاقت نہ کوئی نہ. مہینے کئی سال گزر گئے لوگوں کو، عبادت میں لوگ نہیں جاتے ہیں. اگر تو اسے ڈھونڈے، کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ کہاں ہوتا ہے اس کا تخت؟ اسرائیل کی حمد و ثنا پر. کلیسیا میں جب حمد و ثنا ہو رہی ہے، جہاں فرشتے حمد و ثنا کر رہے ہیں، ایک فضا ہے، چاروں طرف حمد و ثنا ہے. خدا وہاں پر تخت لگائے ہوئے ہیں. سو تو ڈھونڈے، وہ تجھ کو مل جائے گا. اور اگر تو چھوڑ دے، خطرناک بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے. کچھ بائبل بہت ہی نہیں بھول جاتی، جو کچھ اجی سوچنے انہوں نے بہت ہی کچھ دس دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ رہے گا ہمارا. اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے. میں یہاں پر چھوڑنا پڑھوں یا رد کرنا پڑھوں؟ All
رد کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہ چھوڑ دے گا، تو چھوڑے گا وہ تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، رد کر دے گا. جو عبادت گزار نہیں ہیں، اب میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ یہاں عبادت، چرچ کے اندر آ کے عبادت نہیں. خروج کے 23 باب میں ایک عبادت کا انداز وہاں پر بتایا گیا تھا. میں ان معنوں میں آپ کو بیان کروں گا جو مجھے سمجھ آئی ہے. خروج 23واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 25. آپ نے بہت دفعہ یہ حوالہ پڑھا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی پڑھایا ہے. تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. ہم اب عبادت میں یہاں ہیں تو اپنی روٹی پانی تو لے کر یاد نہیں نہ آئے. روٹی پانی تو گھر میں ہے. حضوری کہاں ہوگی؟ عبادت یہاں اور وہاں گھر میں روٹی پانی. لیکن اگر گھر میں بھی عبادت ہو جہاں پر ہمارا پانی ہے، دودھ کی بوتل پڑی ہوئی ہے وہاں پر، اور رشب دالیں ہے، گندم ہے، آٹا ہے، بہت کچھ ہے، روٹی پانی تو گھر میں ہے. اس کا مطلب ہے اگر تو اپنے گھر میں عبادت کرے تو گھر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر برکت آ جائے گی. بعض لوگوں کی عادت آ جی کہ چرچ میں جا کے عبادت کرنا، گھر میں کوئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں. سو لوگ چرچ کو کھلا رکھتے ہیں. جو لوگ گھر میں دعا نہیں، عبادت نہیں کر سکتے، وہ چرچ میں آ کے کریں. گھر اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہے. گھر اور چیز ہے، گھر کسی اور مقصد کے لیے ہے اور چرچ عبادت کے لیے. سو عبادت کرنا ہے تو وہ عبادت چرچ میں کرتے ہیں، اتوار کے اتوار پہنچ جاتے ہیں. گھروں میں عبادت کوئی نہیں ہے، گھروں میں گیت کوئی نہیں ہے، گھروں میں بائبل نہیں پڑھی جاتی، اونچی اونچی آیات نہیں بولی جاتی گھر کے اندر. اونچی اونچی ہنسی مذاق تو ہے، کھیل کود تو ہے، اور باتیں بڑی ہیں، لیکن گھر میں کلام کوئی نہیں ہے. دیکھ لو، میں بھی دیکھ رہا ہوں اپنا گھر، آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اپنا گھر. میں روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. تو جہاں روٹی اور پانی ہے، عبادت اگر وہاں ہو جائے تو یہ بات سیدھی سیدھی نہیں نظر آتی. یہ تو نہیں کہ عبادت ہے تو ہم وہاں پر کریں گے، وہاں جا کے، اور گھر کو رکھیں گے ہم کون سا خانہ، خانہ آباد خانہ ہے، کیا بولیں گے؟ گھر بولیں گے، اس کو عبادت کا نہیں بولیں گے. زبور نمبر 150 میں مقدسوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے بستروں پر نغمہ سرائی کرے. یہ شاید پچھلے دنوں میں نے یاد بولی، یاد دلائی. گھر میں عبادت جسے لوگ خاندانی عبادت کہتے ہیں، بہت گھروں میں ہے. شام کو لے کے لوگ بائبل کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، گھر کا سالگرہ چھوٹی سی نصیحت کر دیتا ہے، یا ویسے بائبل کو پڑھ کے آمین کرتے ہیں. بڑی برکت ہے گھر میں عبادت کی.
سو آئے میرے بیٹے، اپنے باپ کے خدا کو پہچان تجھے ملے گی اگر تو عبادت کرے گا مستعدی سے۔ پھر یاد دلا دوں، جو عبادت گزار نہیں، ان کا خدا تو ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پالنہار ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا شافی ہے، لیکن اس کی پہچان لوگوں کو نہیں آئی ہے۔ وہ دلوں کو، خیالوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔ سو پہچان، پھر اگلی بار میں اس کا دوسرا حصہ پیغام کا پھر شروع کروں گا۔ البتہ یہ اتنا کہ اے میرے بیٹے، سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور دل کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ عبادت میں وہ کرتا کیا ہے؟ اب وہ آتا ہے، آپ بھی ہیں، خداوند بھی ہے، اب ایک تعلق پیدا ہونا ہے پہچان والا، کیونکہ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں پہچان کے بغیر ہی گھر چلے جاتے ہیں۔ خدا کا اصول جو ہے یہاں لکھا ہے، عبادت کر، کیونکہ پھر میرا زور اس کے اوپر ہے، خدا ان سب دلوں کو جانتا ہے۔ اور آپ یہ عبرانیوں کا نام خط کھولیں، اس کا 4 باب، اس کی 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ بڑی مشہور آیت ہے اور آپ سب کو زبانی بھی آتی ہے، کیونکہ خدا ان کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ زندہ کلمہ، میں یہاں اس آیت میں آپ کو یاد دلا دوں، یہاں جو لکھا نا خدا کا کلام، تو اصل زبان میں وہاں پر کلام کی جگہ پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، جو الفاظ اور عبارت اور واس نہیں بلکہ شخصیت ہے۔ خدا کا بیٹا، یہاں مراد یہ ہے کہ بیٹا دلوں میں اترتا ہے۔ لکھا ہے جان اور روح بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں کو، وہی بات جو وہاں پر پڑھی ہے 28واں باب تواریخ کا، یہاں بھی وہی بات ہے، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ ہم جب یہاں عبادت میں آئے ہیں، وہ بھی موجود ہے، کلام ہو رہا ہے، کلام کے اندر کلمہ ہے، بیٹا موجود ہے یہاں پر، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ اب کیا ہو رہا ہے خداوند کے درمیان اور ہمارے درمیان؟ اب کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جان سے گزر گیا، آپ کی جان ہے نا، ہماری جانیں ہیں نا، ہماری جانیں ہیں، جان کے اندر سے
کسی کی جان کمزور ہے، کسی کی زورآور ہے، کسی کی بیمار ہے، کسی کی افسردہ ہے، غم زدہ ہے. ہماری جانیں ہیں نا، عبادت میں جاتے ہیں، بڑا غم ہمارے اندر ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہماری جان کی حالت، ہمارے بدن کی حالت کیا ہے. مردوں میں دردیں ہوتی ہیں، میرے بھی آپ کے بھی گھٹنوں میں دردیں ہوتی ہیں جی، کمر میں درد آ گیا ہے جی. اب صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آتا کیا کیا باتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. تو یہ جو خداوند آتا ہے ہمارے درمیان میں کیا کر رہا ہے؟ آپ کی جانوں کو چھو رہا ہے، آپ کے بدنوں کو چھو رہا ہے. مکھ جو ہے نا، گودا جو ہوتا ہے، مکھ اس کو کہتے ہیں، ہڈیوں کے اندر جو چکنائی ہے اس میں سے گزرتا ہے. یہ ہو رہا ہے. میں نے ایک خادم کو سنا، بلکہ اس کی میٹنگ میں چلاتا تھا. نائجیریا سے وہ آدمی آیا، اس کا نام تھا سالومن. 6 فٹ کا، بلکہ 6 فٹ سے بھی لمبا تھا، چوڑا چکلا جناب. اس نے بحث کیا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنے ملک کا صدر ہوتا تو میں حکم کرتا کہ کسی مسیحی کو کسی ہسپتال میں داخلہ نہ دینا. ارے پاکستان لاہور میں سٹیج کے اوپر یہ بات کر رہا ہے کہ میں مسیحیوں کا ہسپتال میں داخلہ منع کر دیتا اور یہ حکم کرتا، جاؤ، یہ ہسپتال آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کا ہسپتال آپ کا چرچ ہے. اپنے چرچ جاؤ اور وہاں اپنا علاج کرواؤ. میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا جی. آپ آتے ہیں، ہماری گھٹنوں کی دردیں ختم ہو جائیں، ہمارا بلڈ پریشر یہاں پر کلمے کے وسیلہ سے لکھا نا، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا دیتا ہے. کلمہ نازل فرماتا ہے. کلام نازل فرماتا ہے. وہ یہ کلام جو ہے، جب وہ ہمارے عبادت ہوتی ہے، وہ موجود ہوتا ہے، آتا ہے کلمہ، پہلے جان کو چھوتا ہے، شفا، بدن کو چھوتا ہے، شفا، روح کو چھوتا ہے، شفا، ہڈیوں کو چھوتا ہے، شفا. یہ ہو رہا ہے. ہم نے پہچانا کیا ہے؟ کس کے پاس آئے ہو؟ وہ بھی آیا ہے. کیا پورے دل کے ساتھ ہم آئے؟ کیا ہم نے دل کھول دیا؟ ہم اپنی ہی سوچوں میں آئے، اپنی ہی سوچوں میں باہر چلے گئے. کلام کا نزول جب ہوتا ہے تو کیا پڑھا میں نے؟ وہ 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جان اور روح بند اور گودے کو جدا کر کے، جدائی، ہاتھ لگایا ہے، کچھ ہل جل ہوئی ہے، کاٹ چھانٹ ہوئی ہے، جدا کر کے یہ ہوتا ہے ہمارے.
کچھ ہوا عبادت میں ہمارے درمیان میں؟ کہاں آئے ہیں؟ حضوری میں؟ کیا حضوری ملی ہمیں اس کی؟ اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ ہماری جان کو، نہ ہماری روح کو، اور نہ ہمارے بدن کو۔ اس بیچارے کو لے جانا اس کا سفر۔ گزر جاتا ہے شفا دے کے پوری۔ عبادت میں آپ کی جان، آپ کے بدن اور آپ کی روح بند گودے گودے کی شفا لازمی ہے۔ گزر جاتا ہے اور آگے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا، وہاں تک پہنچا ہے۔ خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ کیا مطلب؟ چنگے نہیں کہ پیڑے نہیں۔ عبادت میں جب آئیں تو ہمارے خیالوں تک رسائی ہو کلام کی۔ ارے اسے عبادت کرتے ہیں، دل سے عبادت، روح کی موسیقی سے۔ آئے میرے بیٹے، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ وہ اس طرح کا ہے کہ دلوں اور خیالوں کو پہچانتا ہے۔ پھر تجھے جب وہ مل جائے گا، آمین آمین، پھر مجھے مل جائے گا پہچان۔